بڑی خبر شامل کرتے ہیں یہاں پر لیا سے کہ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سید رفاقت علی گیلانی نے ترین گروپ کا حصہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ حکومت بنانے اور پارٹی کے لیے خدمات سر انجام دینے والوں کو نظر انداز کرنے کا بھی قیادت سے گلا شکوہ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ہمارے جو ترین صاحب ہمارے گروپ لیڈر ہیں وہ ابھی بیمار ہیں کیونکہ باہر گئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد صحت یاب ہو کے واپس آئیں گے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں علیم خان صاحب بھی کل شامل ہوئے ہیں ہمارے اس گروپ میں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جو جائز جو ہمارے تحفظات ہیں انشاءاللہ ان کو بہتر کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کوئی باہر کا گروپ نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا گروپ ہے، ہم اس گروپ میں ضرور شامل ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم پارٹی کے فائدے کی بات کر رہے ہیں اور پارٹی کے مفاد کی بات کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کو اگنور کیا گیا اب تک اور جو پارٹی کا ایک اہم حصہ تھے، جنہوں نے پارٹی بنانے میں اور اس گورنمنٹ بنانے میں اہم کردار ادا کیا، ان لوگوں کو اگنور کیا گیا، ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ ایسے لوگ جو پارٹی کا سرمایہ ہیں ان کو ضائع نہ کریں اور کوشش کریں۔ اب تک جو جس طرح سے ہماری گورنمنٹ تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی مقبولیت میں اضافہ کرتے، تو اس کے لیے ہم اپنے ناراض جو اراکین ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی اور ہماری مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ معاون خصوصی سید رفاقت علی گیلانی کی گفتگو آپ نے سنی۔ لیا کے دیگر صوبائی اسمبلی کے ممبران کا اس صورتحال میں کردار کیا ہوگا اور وہ کس کی حمایت کر سکتے ہیں، اس پر تجزیہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وائس ٹوڈے نیوز کے CEO محسن عدیل چودھری موجود ہیں۔ سر، یہ بتائیے گا کہ وفاق اور پنجاب میں سیاسی پارا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، لیا کے صوبائی ممبران اسمبلی کس کے پلڑے میں وزن ڈال رہے ہیں، کیا اطلاعات ہیں؟ آج لیا میں 2 قومی اسمبلی کے جبکہ 5 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی اگر ہم بات کریں تو 5 میں سے 3 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں آزاد حیثیت سے امیدوار جو تھے وہ کامیاب ہوئے، جن میں ملک احمد علی اولکھ، سید رفاقت علی گیلانی اور لالہ طاہر رندھاوا جو ہے وہ شامل تھے، جبکہ 2 حلقوں سے ایک حلقے سے نون لیگ کے امیدوار مہاراجہ اعجاز احمد اچلانہ کامیاب ہو کر MP بنے، جبکہ دوسرے حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے شہاب الدین خان سیہڑ کامیاب ہوئے تھے۔ اگر ہم شروع سے بات کریں تو جب اس گورنمنٹ کی بنیاد رکھی گئی یا پنجاب میں بھی اور وفاقی سطح پر بھی، تو تب جہانگیر ترین کا اس میں اہم کردار تھا۔ ان کی جانب سے جو جہاز بھیجا گیا تھا اس میں جو پہلے لوگ سوار ہو کر اس گورنمنٹ کی تشکیل کے لیے جو لاہور پہنچے تھے اور اسلام آباد جب جا کر بنی گالہ میں انہوں نے وہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، تو ان میں سید رفاقت علی گیلانی اور لالہ طاہر رندھاوا جو ہیں وہ شامل تھے کہ وہ غیر مشروط طور پر جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا، جبکہ ملک احمد علی اولکھ جو ہیں وہ آزاد حیثیت انہوں نے برقرار رکھی، لیکن انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈالا تھا جب حکومت کی تشکیل ہوئی تھی۔ موجودہ حالات کی اگر ہم تجزیہ کریں تو اب سے اس وقت جب جہانگیر ترین کے خلاف جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ ہوئے اور ان کے خلاف کیسز ڈیولپ کیے گئے تھے، تو اس وقت جو ہے لالہ طاہر رندھاوا اور سید رفاقت علی گیلانی نے کھل کر جو ہے جہانگیر ترین گروپ کی جو ہے حمایت کی اور ان کے ساتھ وہ عدالتوں میں پیشیوں پر بھی جو ہے وہ جاتے رہے۔ لالہ طاہر رندھاوا بہت عرصے سے جو ہے وہ ترین گروپ میں شامل ہیں اور ان کی جانب سے بطور ترجمان بھی ترین گروپ کی حمایت میں جو ہے مختلف ٹی وی چینلز پر پروگراموں میں جو ہے گفتگو سامنے آئی ہے۔ ابتدائی طور پر وہ یہ کہتے رہے کہ ہم تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور یہ سارے جو ہیں وہ جو عدم اعتماد کی تحریک چلائی جا رہی ہے اس میں کوئی دم خم نہیں ہے، لیکن گزشتہ دنوں ان کی جانب سے ایک ٹی وی چینل پر جو بیان دیا گیا تھا اس میں یہ واضح ہو گیا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے ان سمیت ان کے دیگر جو ساتھی ہیں جو ترین گروپ میں شامل ہیں ممبران اسمبلی، انہوں نے فیصلے کا اختیار جو ہے وہ جہانگیر ترین کو سونپ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کی جانب سے جو بھی انہیں کہا جاتا، جس پلڑے میں بھی وزن ڈالنے کا کہا جاتا تو وہ اس پلڑے میں وزن ڈالتے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے MP اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی سید رفاقت علی گیلانی کی جانب سے بھی وائس ٹوڈے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے اور انہوں نے واضح طور پر اپنا وزن جو ہے وہ جہانگیر ترین کے پلڑے میں ڈالا ہے اور انہوں نے ان کو اپنا لیڈر مانتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ بہر طور ان کے لیڈر ہیں اور ہر صورت میں وہ ان کا ساتھ دیں گے، اور انہوں نے قیادت سے یہ وہی گلہ شکوہ کیا جو
جو علیم خان کی طرف سے جو ہے وہ دیکھنے میں آیا تھا کہ قیادت نے ایسے لوگوں کو نظر انداز کیا ہے جنہوں نے پارٹی کی تشکیل میں، پارٹی کو آگے لے جانے میں اور خصوصاً حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، ان لوگوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ بہرحال رفاقت علی گیلانی نے یہ کہا کہ جہانگیر ترین تحریک انصاف کا حصہ بھی ہے اور یہ گروپ تحریک انصاف کا ہی ہے، لیکن ان کا آخر میں یہ بھی کہنا تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں جہانگیر ترین کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ تیسری جو بڑی شخصیت ہے ہمارے یہاں پہ صوبائی اسمبلی کی، وہ ملک احمد علی اولک ہیں۔ میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ملک احمد علی اولک گزشتہ 3 دہائیوں سے پاکستان تھی کہ انہوں نے اپنی آزاد حیثیت کو جو ہے وہ برقرار رکھا، اور اس آزاد حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے لیکن انہوں نے اپنا وزن جو ہے وہ حکومت کی تشکیل کے موقع پر اپنا ووٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈالا ہے، جو بظاہر ان کی طرف سے تاحال کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ہمارے ذرائع نے جو ہمیں بتایا ہے یا تصدیق ہمیں ہو رہی ہے اس کے مطابق جو ہے ملک احمد علی اولک کی، کیونکہ نون لیگ کے قائدین سے، عمائدین سے، براہ راست وزیر اعلیٰ پنجاب سابق جو شہباز شریف صاحب ہیں، ان سے سبھی سے ان کا براہ راست تعلق ہے، اور اسی تعلق کی بنیاد پر یہ اطلاعات ہیں کہ اندر خانے ان کی بات ان سے فائنل ہو چکی ہے، اور آئندہ کے ٹکٹ کے لیے بھی وہ جو ہے اپنے حلقے سے امیدوار ہوں گے، اور انہوں نے بھی یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کے پلڑے میں ڈالیں گے۔ اسی طرح لالا طاہر رندھاوا جو ہیں، ان کے بھائی بشارت رندھاوا بھی وہ عرصہ دراز سے پاکستان مسلم لیگ نواز سے وابستہ رہے، وہ بطور جنرل سیکرٹری بھی انہوں نے ضلعی جنرل سیکرٹری کے طور پر بھی لیا میں وہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ خواجہ سعد رفیق سے ان کی درینہ جو ہے وہ دوستی ہے، اور اسی طرح اعلیٰ قیادت سے بھی ان کے براہ راست رابطے ہیں، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے جہاں پہ جہانگیر ترین گروپ سے انہوں نے یہ اس سمادگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ ترین گروپ کے ہر فیصلے کی جو ہے وہ حمایت کریں گے اور اس کا ساتھ دیں گے۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نون لیگ سے بھی ان کے رابطے ہیں، اور وہاں سے بھی انہیں کوئی گرین سگنل دیا گیا ہے کہ آئندہ ان کو ٹکٹ جو ہے وہ ان کے حلقے کا، جہاں سے وہ PP 282 سے وہ امیدوار ہوتے ہیں، تو وہاں سے انہیں ٹکٹ بھی دیا جائے گا۔ تو لیا کے 3 جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، ان تینوں کا جو وزن ہوگا وہ تحریک عدم اعتماد کے خلاف کے حق میں جانے کا امکان ہوگا، اور وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونے کا ان کا امکان ہوگا۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی، لیا کے قومی اسمبلی کے ممبران اسمبلی کے حوالے سے بھی کوئی خبریں سامنے آ رہی ہیں کیا؟ جی، جہاں تک قومی اسمبلی کی بات اگر کرے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کی ریکوزیشن جو ہے وہ جمع کرا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے لیا میں 2 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، اور دونوں حلقوں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عبدالمجید خان نیازی اور ملک نیاز احمد جکھڑ جو ہے وہ یہاں سے کامیاب ہوئے۔ یہ اگر ان کو ہم پرانے سیناریوں میں اگر ہم دیکھیں، ملک نیاز احمد جکھڑ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی درینہ وابستگی ہے، اور بہت عرصہ تک وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہ صرف الیکشن لڑتے رہے بلکہ جیت کر قومی اسمبلی کا حصہ بھی بنے، اور موجودہ حالات میں انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا اور وہ کامیاب ہوئے۔ جبکہ دوسری طرف عبدالمجید خان نیازی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ٹائیگر کے طور پر جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں، اور انہوں نے پہلے وہ صوبائی اسمبلی کے جو ہے وہ انہوں نے سیٹ جیتی، اور اس کے بعد پچھلے الیکشن میں وہ قومی اسمبلی کے حلقے سے جو ہے وہ انہوں نے الیکشن لڑا، اور وہ انہوں نے کامیابی حاصل کی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے۔ تو جہاں تک موجودہ حالات میں بات ہے، دونوں قائدین کی جانب سے تاحال کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ ان کا کس پلڑے میں جو ہے وزن ہوگا۔ بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ موجود ہیں، لیکن وقفان حال کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں سے جو ہیں وہ
اپوزیشن کی جانب سے بھی اور ایسے لوگوں کی جانب سے بھی جو میڈیاکر ہیں ان کی طرف سے رابطے کیے گئے ہیں اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں تک ملک نیاز احمد جکھڑ کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان جو ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کے حوالے سے جب پیٹریاٹ ان کے خلاف تشکیل دی گئی تھی تو ملک نیاز احمد جکھڑ ان 10 سے 12 لوگوں میں شامل تھے جو پیٹریاٹ کا حصہ تھے۔ اس وقت بھی انہوں نے اپنا وزن جو ہے وہ دوسری طرف ڈالا تھا۔ اس لیے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں مسلسل جو کمی واقع ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ آئندہ کے الیکشن میں بھی اپنی سیٹ کو سکوئر کرنا چاہیں گے اور اس حوالے سے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا وزن جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ کسی اچھی کمٹمنٹ کی صورت میں وہاں پر ڈالیں، لیکن اب تک ان کی طرف سے اس بات کی تصدیق نہیں کی جا رہی۔ اگر ان سے رابطہ بھی کیا گیا ہے تو انہوں نے اس کی سختی سے تردید کی ہے کہ ایسی صورتحال کا سامنا نہیں ہے۔ لیکن پیٹریاٹ پہ جانے سے قبل بھی وہ ایک روز قبل بھی وہ ملک نیاز احمد جکھڑ جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ محترمہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نہیں جا رہا، اور بعد میں محترمہ نے گلہ بھی کیا کہ جاکھڑ صاحب مجھے آپ سے یہ گلہ ہے کہ آپ پیٹریاٹ کا حصہ جو ہے وہ بنے، یعنی کہ چند گھنٹے پہلے تک وہ تردید کرتے رہے اور بعد میں وہ اس جماعت میں شامل ہوئے۔ جہاں تک نیازی صاحب کا تعلق ہے تو نیازی صاحب جس طرح میں نے کہا کہ وہ ایک پکے ٹائیگر کے طور پر جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں، لیکن یہ سیاست ہے اور سیاست میں ہر کوئی اپنے مفادات کے تابع جو ہے وہ چلتا ہے۔ ان کی کمٹمنٹ جو ہے اس پہ بلا شبہ وہ عمران خان کے ایک اچھے سپاہی کے طور پر جو ہے جانے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو یہاں پہ پذیرائی ملی، لیکن کہتے ہیں کہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا تو گیم کسی طرف بھی جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ وائس ٹوڈے نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ voicetoday.tv۔ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔